بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک یہودی کا گزر مسلمانوں کی ایک بستی سے ہوا۔ اس کے دل میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں ان کو ان کے دین سے لا تعلق کروں اور ان کے دین کے لیے ان کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کروں اور ان کو ان کے علماء سے بدظن کر دوں۔ بستی میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی۔ یہودی نے سوچا کیوں نہ اس جاہل سے اس کی ابتدا کی جائے۔ اس نے چرواہے کے دل و دماغ میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہودی نے کہا، میں ایک مسلمان مسافر ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں یہودی کہنے لگا، ہم مسلمان قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن قرآن میں بے شمار آیات متشابہ ہیں جو ایک ہی جیسی ہیں، بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم ان متشابہات کو نکال دیں تو قرآن پاک مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ چرواہا اس کی بات غور سے سنتا رہا لیکن خاموش رہا۔ جب یہودی کی بات مکمل ہوئی تو چرواہے نے کہا، واہ، تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے۔ چرواہے نے کہا، لیکن میرا ایک سوال ہے۔ یہودی نے کہا، پوچھئے تو صحیح۔ تم چاہتے ہو قرآن مجید میں جو متشابہات یا تکرار ہے اس کو نکال دینا چاہیے؟ ہاں بالکل، میرا یہی خیال ہے کہ جو آیت ایک سے زیادہ مرتبہ ہے اس کو قرآن سے خارج کر دیا جائے تاکہ قرآن مختصر ہو جائے اور یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ چرواہے نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے تمہارے بدن پہ بھی بعض اعضاء ایک سے زیادہ ہیں جو تکرار پیدا کر رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں نہ تمہارے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، 2 پیروں میں سے ایک ہی پیر رکھا جائے تاکہ یہ تکرار نہ ہو۔ 2 آنکھوں کی کیا ضرورت ہے، کام تو ایک آنکھ سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ تمہاری ایک آنکھ بھی نکال دی جائے۔ 2 کان اور 2 گردوں کی کیا ضرورت ہے، اس میں بھی تکرار ہے۔ اگر ان تکرار والی اعضاء کو نکال دیا جائے تو تمہارا بدن ہلکا ہو جائے گا اور غذا کی مقدار بھی کم ہو جائے گی اور تمہیں زیادہ جدوجہد بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ یہودی اس کی بات سن کر اپنا سیاہ منہ لے کر فوراً وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی راہ لے لی، اور زندگی بھر یہی سوچتا رہا کہ مسلمان چرواہے کی یہ فکر ہے تو ان کے علماء کے افکار کیسے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔